غزوہ بدر اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی جنگ تھی جس کی رہتی دنیا تک مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ محض ایک عسکری معرکہ ہی نہ تھا بلکہ یہ جذبہ ایمانی، لازوال اخلاص اور کئی ایمان افروز واقعات سے مزین تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ یہ جنگ مدینہ سے بدر کے مقام پر لڑی گئی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ اس معرکے میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر زبردست فتح حاصل کی جو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ ثابت ہوا۔ جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے میں کفار نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں کی اور ساتھ ہی مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی کے لیے ان کے تجارتی راستے بھی بند کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے سابقہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا جسے مشرکین نے ہجرت کے وقت ضبط کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، لیکن قریش نے اپنے قافلے کو محفوظ راستہ دینے کے لیے مکہ سے ایک جنگی لشکر روانہ کر دیا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ چونکہ قریش نے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا یہ معرکہ مسلمانوں کی جانب سے در حقیقت ایک دفاعی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور سپہ سالار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ محدود ہتھیار، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس تھے، جبکہ دوسری جانب ابو جہل 100 گھوڑوں، 700 اونٹوں اور مکمل جنگی ساز و سامان سے لیس 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ کی جائے یا نہیں، مگر مہاجرین اور انصار نے پورے جوش و خروش سے جنگ لڑنے پر اتفاق کیا۔ جنگ سے پہلے عرب روایت کے مطابق مبارزت یعنی انفرادی مقابلہ ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم نے مقابلہ کیا، جس میں مشرکین کے تینوں نامور سردار مارے گئے۔ قریش کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا مگر مسلمان ایمان اور اللہ کی مدد پر یقین رکھتے تھے۔ جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فتح کی دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور قرآن میں ذکر ہے کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور مشرکین کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ 2 کم عمر انصاری صحابہ نے ابو جہل کو شدید زخمی کیا جو بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ مشرکین پسپا ہو کر بھاگنے لگے جس سے جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ قریش کے 70 افراد ہلاک، بیشتر سردار مارے گئے جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف بھی شامل تھے۔ 70 مشرکین قید ہوئے جنہیں بعد میں فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان و اخلاص کی جیت تھی۔ حق و باطل کا یہ معرکہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے استحکام کا باعث بنا اور قریش کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اس عظیم معرکے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جیت نے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کا سیاسی اور عسکری مقام مضبوط ہوا اور عرب قبائل نے مدینے کی بڑھتی ہوئی طاقت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔